وزیر اعلیٰ کے احکامات بیکار، پولیس کا بات ماننے سے انکار، لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پرچے کٹ گئے۔ ایک ہفتے کے دوران 4 FIR درج، فضل الہی MPA، فضل رحیم، وارث خان، انعام خان اور عمر دراز سمیت درجنوں افراد نامزد، اہم شاہراہیں بند کرنے کا الزام۔ MNA شاندانہ گلزار ان ایکشن، مظاہرین کی مدد سے شیخ محمدی اور متنی گریڈ سٹیشن سے زبردستی فیڈرز آن کرا لیے۔ MPA سمیع اللہ اور ارباب عاصم بھی ساتھ تھے۔ سرکاری عملے سے بحث مباحثہ، PTI رہنماؤں نے لائن لاسز کی بات سنی انسنی کر دی۔ عملے نے قانونی کارروائی کے لیے مراسل متعلقہ تھانوں کو ارسال کر دیے۔ اور وہ بھی آپ کی وجہ سے وہ تمام گوشت خراب ہو گیا، نو لہٰذا مہربانی کریں یہ ڈرامے ورامے نہ کریں۔ 12 گھنٹے ہمیں ہر صورت میں بجلی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ بس اور باتیں نہیں ہیں اس میں، کوئی شف بب نہیں ہے تغلا۔ لوڈ شیڈنگ کا عذاب، فریج میں رکھا قربانی کا گوشت خراب، رکنے KP اسمبلی طارق سعید مرمت کی بس ہو گئی، لکی مرمت میں گریڈ اسٹیشن پہنچ گئے، بتی بحال کرا دی۔ خیبر پختونخوا میں 12 سے 22 گھنٹے تک بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان، تورمنگ دراخیل کے عوام سڑک پر نکل آئے۔ مظاہرین نے دیر سے چترال جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ احتجاج کے باعث GT روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ دیر، کمراٹ، لواری ٹنل اور دیگر مقامات جانے والے سیاح پھنس کر رہ گئے۔ یہ اب اس وقت جو ٹریننگ ہوئی تھی 2014 کے دھرنا کا، یہ گریڈ اسٹیشن بند کرنا جو ہے، یہ 2014 کی جو دھرنا پارٹ 2 ہے۔ گریڈ اسٹیشن پر حملے دھرنے کا پارٹ 2۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولی گزارش ہے گریڈ اسٹیشن پر جانے کے بجائے جو لوگ پیسے نہیں دیتے ان کے پاس جائیں، چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی ترقی ہو، بدقسمتی سے ان کے پاس مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ موجود نہیں۔ ایک کلچر بن گیا ہے، گریڈ اسٹیشن پر جاؤ، 4 بٹن آن کرو اور عوام کو کہو کہ ہم نے گریڈ آن کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی الیمین گنڈاپور پر تنقید، کہا یہ غلط فہمی ہے، گریڈ ایسے آن نہیں ہوتا، اس کا پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے۔ بجلی چوری اور لائن لاسز کا معاملہ وفاق اور صوبوں کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم سے ملاقات، شہباز شریف نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی موجود، پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے پر گفتگو۔ عمر ایوب نے بجٹ کو ڈڈو بجٹ قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کہانی ووٹ کو عزت دو سے شروع ہو کر ووٹ کو عزت دو تک پہنچ گئی۔ بجٹ اکانومک ہیڈ مین کے ذریعے بنایا گیا۔ اسحاق ڈار اسکائی لیب کی صورت میں وزیر خزانہ پر آ کر گرے، حکومت کو کوئی اہمیت نہیں، قومی بانی PTI پر اعتماد کرتی ہے۔ قومی اسمبلی سے بجٹ کی منظوری، اپوزیشن نے 7 وزارتوں کے بجٹ میں کٹوتی کے لیے تحریک جمع کروا دی۔ تحریک کابینہ، سیکریٹریٹ، توانائی، فائنانس اینڈ ریونیو کے خلاف جمع، خارجہ امور، داخلہ امور، قانون و انصاف اور وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے خلاف جمع کروائی گئی۔ بجٹ منظوری کے دوران اپوزیشن کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد، سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ PTI کے 9 امیدواروں کو فریق بنانے کی استدعا منظور، عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کے لیے اپنائے گئے طریقہ کار کی تفصیلات طلب۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین بالکل واضح ہے، الیکشن ٹریبیونلز کے اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹربونل میں تعینات کرنے کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب داخل نہ کرایا جا سکا۔ عدالت نے جواب داخل کرنے کے لیے مزید مہلت دے دی، سماعت 26 جون تک ملتوی۔
بانی پی ٹی آئی توشہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے وفاقی حکومت اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل کی حکم امتناع جاری کرنے اور الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے پر عمل درآمد معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ تباہی سندھ میں آئی۔ این ڈی ایم اے نے سیلاب کے دوران بہت اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے سیلاب سے پاکستان کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ آئندہ برسوں میں بھی نہ ہو سکے گا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے موسمیاتی تبدیلی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے۔ سعودی عرب میں شدید گرمی سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 922 ہو گئی۔ جاں بحق افراد میں 35 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شدید گرمی سے اتنی بڑی تعداد میں حجاج کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی وطن واپسی کا آغاز۔ پی آئی اے کی پہلی حج پرواز 160 حاجیوں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ پی آئی اے افسران نے حجاج کا استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے۔ لٹیروں نے ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری کی جان لے لی۔ کورنگی کوسٹ گارڈ چورنگی پر دکاندار ظفر کا قتل۔ زخمی بیٹے عبد الوہاب نے جی ٹی وی نیوز کو بتایا کہ ڈاکو 17 دن میں تیسری بار واردات کے لیے آئے تھے۔ والد نے جانے کا کہا تو انہوں نے سینے پر گولی مار دی۔ زخمی ڈاکو خود کو شہری ظاہر کر کے پولیس کے ساتھ اسپتال پہنچے۔ میں نے ایک اسپتال میں ایک ڈکیت کو پہچان لیا اور پولیس کو بتایا۔ پولیس نے وڈیرے کو بچا لیا۔ سانگھڑ میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے والے 6 ملزمان مقامی عدالت میں پیش۔ مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان سے 2 کلہاڑیاں برآمد۔ انویسٹیگیشن افسر لانگ خان شر نے وڈیرے غلام رسول شر کو بے گناہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں وڈیرے کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملی۔ جہاں واقعہ ہوا وہ بھی غلام رسول شر کی زمین نہیں۔ بھینس کھیتوں میں کیوں گئی؟ گجرابالہ کے نواحی گاؤں تتل عالی میں زمیندار نے فائرنگ کر کے 45 سالہ محمد مالک کی جان لے لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زمیندار نے تلخ کلامی کے بعد گولیاں چلائی۔ شواہد جمع کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب میں مریض اللہ کے حوالے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال خانیوال میں 3 بچوں کی اموات کے بعد نرس کی گرفتاری پر احتجاج۔ نرسوں نے پورے صوبے میں آؤٹ ڈور انڈور سروسز بند کر دیں۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ پولیس نے پریزن وین منگوا لی، گرفتاری کی تیاری۔ لاہور میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ایک بار پھر ہڑتال۔ ینگ ڈاکٹرز نے ساہیوال واقعے کے خلاف احتجاجاً اسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دیں۔ مریضوں کو مشکلات کا سامنا، درد سے کر رہتے افراد در بدر۔ کشمور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں شہید اہلکار غلام مصطفیٰ کی پڑیدن میں نماز جنازہ۔ حکام اور برسر سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت۔ پولیس دستے کی سلامی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ڈیجیٹل پنجاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور فری وائی فائی سروس کے دائرہ کار میں توسیع۔ لاہور کے مزید 100 پوائنٹس پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروسز شروع کر دی گئیں۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ پر بحث۔ حزب اقتدار کے ارکان نے بھی حکومتی کارکردگی کے پول کھول دیے۔ بدین سے پیپلز پارٹی کے رکن یاسمین شاہ نے سرکاری اسپتالوں میں جانور بندے ہیں۔ ڈاکٹر سوراب سرکی بولے جیکب آباد میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ایم کیو ایم کے ارکان کی بجٹ پر تنقید۔ پنک بس کی جگہ پنک رکشہ چلانے کا مطالبہ۔ جی ٹی وی نیوز کی خبر کا نوٹس۔ کراچی پولیس چیف عمران یعقوب کی مسٹر ساؤتھ ایشیا کا ٹائٹل حاصل کرنے والے پولیس کانسٹیبل شاہ نواز خان سے ملاقات۔ شاہ نواز خان کو سی سی فرسٹ سرٹیفکیٹ اور کیش ریوارڈ سے نوازا۔ عمران یعقوب نے کہا 65 سالہ تاریخ میں پہلی بار بھارت سے ٹائٹل چھین کر پاکستان کے نام کرنا ایک بڑا اور قابل فخر کارنامہ ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، جہلم، عارف والا، چیچاوطنی، منڈی بہاؤدین اور ناروال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ پشاور میں بھی بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔
آج رات کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں جھکر چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ اس سال کراچی میں مانسون سیزن میں معمول سے زائد بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی سمیت جنوبی سندھ کے تمام اضلاع میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع۔ کراچی میں مانسون سیزن کا آغاز جولائی میں ہوگا۔ شہر میں اگلے 4 روز تک درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کی غزہ میں خونی کارروائیاں جاری۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 37,431 ہو گئی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے حماس کی عسکری صلاحیتوں کے اعترافی بیان نے اسرائیلی حکومت میں موجود اختلافات کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈیوڈ ہگاری نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کے دلوں میں ہے، اسے ایسے ہی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر حملے اسرائیلی فوج کو بہت مہنگے پڑے۔ فلسطین میں حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے مسلسل منظم حملوں نے دنیا کو بتا دیا کہ نام نہاد جدید اسرائیلی فوج تباہی کے کنارے پر ہے۔ حزب اللہ کی کارروائیوں سے اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا نہ چاہتے ہوئے بھی حزب اللہ کی عسکری صلاحیتوں کی تعریف اور اسرائیلی دفاعی نظام کی ناکامی کا اعتراف کرنے لگا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ حزب اللہ کے ڈرون اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو بھی ناکام ثابت کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے جدید اور تیز رفتار ڈرون اسرائیلی دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کل مقبوضہ کشمیر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ حریت جماعتوں نے وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی۔ مقبوضہ وادی میں تمام کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ مودی کی آمد پر قابض فوج وادی میں کرفیو نافذ رکھے گی۔ سری نگر کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے مقابلے بھارت اور افغانستان کے درمیان میچ جاری۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی آل راؤنڈر شاہد آفریدی ہر وقت خبروں میں۔ لندن میں پرستاروں کے ساتھ تصویر نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ تصویر میں موجود ایک فین نے اسرائیل کی حمایت میں پمفلٹ اٹھا رکھا تھا۔ شاہد آفریدی نے رد عمل میں کہا، دنیا بھر میں پرستاروں کے ساتھ تصاویر کھنچواتا ہوں، سانحہ فلسطین پر دل غمزدہ ہے، تصویر کو قتل عام کی حمایت نہ سمجھا جائے۔ زنجیروں سے بندھے سیاہ دروازوں کی قید کو 180 سال ہو گئے۔ شب قدر کی تاریخی قلعے میں سکھ طور سے اسیر دروازوں کو 100 سال قید کی سزا سنائی گئی، آزادی اب تک نہ مل سکی۔ اور سرو کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان انتقال کے 17 برس بعد اپنی آواز کا ایک بار پھر جادو جگانے کے لیے تیار۔ نیا البم 34 سال بعد ریلیز کیا جائے گا۔